وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اسے میری اور میرے غصے کی بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ ہل چکا تھا۔ اس کے انداز میں بناوٹ صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پھٹے ہوئے سویٹر کو اتار کر پھینکا، زمین پر گرا ہوا مفلر اٹھا کر اس سے اپنے ہونٹوں کا خون پونچھا اور ایک قہر آلود نگاہ بدرک سنگھ پر ڈال کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو جان جی؟ بدرک سنگھ نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت، جالندھر واپس نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں۔ اگر یہاں سے گیا تو تمہیں لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بدرک سنگھ کے ایک رشتہ دار نے غصے سے میری طرف جھپٹنا چاہا، لیکن بدرک سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ میں اپنے دونوں کانسٹیبلوں کے ساتھ چلتا ہوا ڈیرے کی حد سے باہر آیا اور اپنے گھوڑے پر آ بیٹھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد کی بات ہے۔ رنگکوٹ تھانے کے پتے پر مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں اس وقت چونکہ روہتک چوکی میں تھا، اس لیے یہ خط ایک کانسٹیبل نے مجھ تک پہنچایا۔ خط ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور اس پر روہتک ہی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے لفافہ چاک کیا، اندر سے کافی سائز کے 3-4 ورق برآمد ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ خط بابے میدے کی اغوا شدہ لڑکی گلابا کور کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں، پتہ نہیں آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹمانوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ کل جب آپ باغ والے ڈیرے پر آئے اور وہاں شرابی کالو صاحب کی لڑائی ہوئی، کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ کی ہمت دیکھ کر آج مجھے بھی خط لکھنے کا حوصلہ ہوا ہے، ورنہ میں ٹمانوں کے جال میں پھنسی ہوئی ایک ایسی عورت ہوں جس کے لیے خط لکھنا بہت دور کی بات ہے۔ ہونٹ کھولنا بھی آسان نہیں ہے، اتنے پیرے ہیں کہ نہ میں بتا سکتی ہوں اور نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ مجھ پر یہاں جو ظلم ہوا ہے، اسے لکھنے بیٹھوں تو پتہ نہیں کتنے کاغذ کالے ہو جائیں۔ ایک عورت کے لیے اس باتیں زبان پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بدروک انسان نہیں، شیطان ہے۔ میں اس کے لیے صرف بد دعا ہی کر سکتی ہوں۔ 2 برس ہونے کو آئے ہیں جب بدروک کے کرندے مجھے زبردستی اٹھا کر حویلی میں لائے تھے۔ اب میں بدروک کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اس ذلت کی زندگی سے بھاگنا چاہوں تو بھی نہیں بھاگ سکتی، لیکن دل میں ایک تمنا ضرور ہے کہ بدرک سنگھ کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت بھی بتا سکتی تھی جب آپ حویلی میں آئے تھے اور اکیلے میں آپ نے مجھ سے حال چال پوچھا تھا، لیکن اس وقت مجھے آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر آپ بدرک سنگھ کے مخالف بن کر ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکیں گے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ٹمانوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے، کل والے واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم بد نصیبوں کو ٹمانوں کے چنگل سے نکال سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ علاقے کے سارے لوگ دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کسی انگریز عورت کی تلاش میں ہیں جس نے بدرک سنگھ کے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ عورت کون تھی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، یہ بات میری طرح حویلی کے اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ وہ بات یہ ہے کہ قریباً 2 برس پہلے جب میں اس حویلی میں آئی تو یہاں ایک انگریز عورت موجود تھی۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا رنگ صاف اور شکل اچھی تھی۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا روتے ہوئے پایا۔ اس پر اس حویلی میں بہت ظلم ہو رہا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، حویلی کے گودام والے حصے میں 2 کولو لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا۔ یہ کولو بنولے، سرسوں اور دوسرے بیجوں کا تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چھوٹے کولو پر ایک عورت مائی پٹھانی کام کرتی ہے۔ یہ بڑی ظالم اور کرخت عورت مشہور ہے۔ بدرک سنگھ نے اس انگریز عورت کو مائی پٹھانی کے حوالے کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ مائی پٹھانی صبح سے دوپہر تک انگریز میم سے کولو چلواتی تھی اور جب وہ تھک جاتی تھی تو اس کو چمڑے کے جوتے سے مارتی تھی۔ ایک روز بدرک سنگھ مجھے اپنا گودام دکھانے لے گیا تھا۔ گودام میں مجھے لرزہ خیز چیخیں سنائی دی تھی۔ میں نے بدرک سے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے کہا، ہے کتیا، ٹیڑے لوگوں کا اس حویلی میں یہی انجام ہوتا ہے۔ بدرک نے بتایا نہیں تھا، لیکن میں پہچان گئی تھی کہ یہ اسی انگریز عورت کی آوازیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد 1 مہینے کے اندر وہ انگریز عورت 2 یا 3 مرتبہ نظر آئی، پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے یہ وہی عورت ہو جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اگر آپ اس عورت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ مائی پٹھانی سے بات کریں۔ یوں تو مائی پٹھانی حویلی میں رہتی ہے، لیکن مہینے میں 2 بار وہ اپنے بھائی بازنگ خان سے ملنے رنگ کوٹ جاتی ہے۔ رنگ کوٹ میں آپ اس سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، یہ خط میں نے اپنی جان پر کھیل کر لکھا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ رب کرے یہ خط اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے باپو کو میری طرف سے پرنام دینا۔ بابے میدے، تیری بیٹی کے پاس جتنے آنسو تھے وہ سارے اس نے تیری یاد میں بہا دیے ہیں۔ وہ حویلی کی اونچی دیواروں سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن اس کا دل ہر وقت تیرے ساتھ رہتا ہے۔
اس سے یہ بھی کہنا کہ خواہ گلیوں میں اپنی مٹی خراب نہ کرے، مکان بیچ ڈالے اور جو پیسے ملے انہیں لے کر دربار صاحب چلا جائے۔ دربار صاحب میں اس کے من کو شانتی ملے گی، اور جب اسے شانتی ملے گی تو اس کی بیٹی کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کسی اختتامی اعلان کے بغیر یہ خط اچانک ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا خط کے صفحات کو گھورتا رہا۔ یہ تحریر نہیں تھی، اس لڑکی کی پہلی اور آخری چیخ تھی جو 2 برس قبل بدرو کی کالی حویلی میں زندہ چن دی گئی تھی۔ لکھنے والی معمولی پڑھی ہوئی تھی، تحریر میں جا بجا گرامر اور عملہ کی غلطیاں تھیں، فکروں پر بھی عبور حاصل نہیں تھا۔ یہی دکھ اگر کسی شاعر یا ادیب نے بیان کیا ہوتا تو یقیناً پڑھنے والی آنکھیں خون رونے لگتی۔ اس خط کو علم ادب کا شپارہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ کر لیا جاتا۔ اس خط کو اس کا پورا احترام دیتے ہوئے میں نے ایک بار پھر غور سے پڑھا اور احتیاط سے طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب میری توجہ کا مرکز مائی پٹھانی تھی۔ مائی پٹھانی کے بھائی کا نام بازک خان تھا، اور بازک خان کا نام پڑھتے ہی میرے دماغ میں پھل جڑی سی چھوٹ گئی تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رنگپور تھانہ خستہ حال عمارت میں تھا۔ اسی عمارت کے ایک حصے میں لکڑی کا ٹال تھا۔ بازک خان اس ٹال کا مالک تھا۔ میرا کام اور آسان ہو گیا تھا، بازک خان کا پتہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک 3 روز بعد ایک ٹھٹرتی ہوئی سرمائی شام کو میں اپنے ایک ہٹے کٹے کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی چھت پر آیا۔ بازک خان کا مکان ٹال کے ساتھ ہی تھا۔ مکان کی چھت تھانے کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، لہٰذا کسی نے ہمیں تھانے کی چھت سے بازک خان کے مکان کی سیڑھیاں اترتے نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم تھا بازک اس وقت قصبے کے بازار میں گیا ہوا ہے اور مائی پٹھانی گھر میں اکیلی ہے۔ میں مائی پٹھانی کو باضابطہ گرفتار کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ایسے طریقے سے تھانے میں لانا چاہتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سیڑھیاں اتر کر ہم صحن میں جا پہنچے اور برآمدہ پار کر کے کمرے میں چلے گئے۔ سامنے لکڑی کے ایک سبز تخت پوش پر مائی پٹھانی پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت کم اور پہلوان زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور سانس کے زور و بم سے پیٹ ہل رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا، وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ چہرہ بےحد چوڑا، جبڑے مضبوط اور عمر 45 کے لگ بھگ تھی۔ اسے دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بےحد سخت گیر اور اذیت پسند عورت ہے۔ میں جان کر حیران رہ گیا کہ وہ رومانی سے پنجابی بولتی ہے۔ اس نے نہایت کڑوے لہجے میں دریافت کیا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ جواب میں نے اسے بتایا کہ بازک خان کسی کی گولی سے زخمی ہو گیا ہے اور تھانے میں ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور دروازے کی طرف گئی۔ میں نے اسے روک لیا۔ نہیں مائی، ادھر سے جانا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے باہر بھی کچھ چھپا ہوا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں شک نمودار ہوا۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی بازک خان کا خیال اس کے شک پر غالب آ گیا۔ وہ ہمارے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی اور تھانے میں اتر گئی۔ تھانے میں آ کر اسے ہماری چال کا علم ہوا تو بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس کے منہ سے گندی گالیاں مشین گن کی طرح نکل رہی تھیں۔ گالیوں کے اس طوفان کو روکنے کے لیے میرے ایک حوالدار نے اس کے بھاڑ جیسے منہ پر رومال ٹھونس کر اوپر سے مفلر باندھ دیا۔ اب وہ پوری طرح سے ہمارے قابو میں تھی۔ اسی روز میں نے مائی پٹھانی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ 20 برس میں میرے سامنے آنے والے سخت ترین ملزمان میں سے تھی۔ کسی بات کسی دھمکی کا اثر اس پر نہیں ہوتا تھا، بس یہی رٹ لگا رہی تھی کہ سردار بدرو سنگھ کو پتہ چلے گا تو وہ ہماری 7 پشتوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس پیش گوئی کے ساتھ وہ بے دریغ گالیاں بھی بک رہی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ عورت تھی اور ہم اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کم از کم میں تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اگلے روز صبح تک مجھے یقین ہو گیا کہ مائی پٹھانی ایک ٹیڑھی کھیر ہے اور اسے پکانے کے لیے چولہے کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا جو شاید عام حالات میں کبھی نہ کرتا۔ میں جانتا تھا کہ مائی پٹھانی کو تھانے میں لا کر میں اپنے لیے واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں۔ اب فیصلہ صرف تلوار سے ہوگا۔ جنگ کے اس میدان سے میری لاش اٹھے گی یا سردار بدرو سنگھ ٹمانا کی۔ جو قدم میں نے اٹھایا تھا اس سے پہلے یہی قدم اشفاق نے گلابا کے شوہر کو گرفتار کر کے اٹھایا تھا۔ اس جسارت کی سزا اشفاق کو موت کی صورت میں ملی تھی۔ اب میری جسارت کا انجام نہ جانے کیا ہونا تھا۔ میری جیت کی صرف ایک ہی صورت تھی، میں مائی پٹھانی کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اس انگریز عورت کا پتہ چل جائے جو سردار بدرو کو تختہ دار کا راستہ دکھا سکتی تھی۔